لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا سینسبون على هذا التفی علما لا يندرس اثره ولا يمحو ذکره ويرجعون الیہ الخلائق. صلوات پڑھے محمد. مسلسل کئی دنوں سے ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. میں بے حد ممنون و مشکور ہوں ہمارے دوست عزیز مولانا محمد رضا صاحب اور یہاں کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ کچھ دن میں آپ کے درمیان آؤں اور ذکر امام حسین علیہ السلام کی سعادت کو حاصل کر سکوں. میں اپنی بات کا آغاز ایک مثال کے سہارے سے کرنا چاہوں گا. آپ سب کے گھروں میں پلاسٹک کا بہت سارا سامان ہوگا. جہاں پلاسٹک کا بہت سارا سامان ہوگا وہیں پر پلاسٹک کا واز بھی ہوگا جس میں پھولوں کو سجایا جاتا ہے. اور آپ کے گھر میں واز ہو یا نہ ہو ڈسٹ بن ضرور ہوگی کہ جس میں کوڑے کو ڈالا جاتا ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی نظر میں واز کی کیا عظمت ہے اور کوڑے دان کا کیا مقام ہے تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ ہر انسان یہی جواب دے گا کہ مولانا صاحب واز کو خریدا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث عزت بنے. اگر مہمان آئے تو ہم اس کے سامنے پھولوں کو رکھ کر اس واز کو سجائیں تاکہ دیکھنے والا اس کو دیکھے اور ہماری عزتوں میں اضافہ ہوتا رہے. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نظر میں کوڑے دان کا کیا مقام ہے تو آپ مجھے یہی جواب دیں گے کہ ہم نے کوڑے دان کو لیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہر طرح کے کوڑے کرکٹ کو اسے جو ہے اس کے اندر جمع کیا جائے اور مہمان کی نظروں سے اسے دور رکھا جائے. میں کہوں گا بھائی اگر دونوں پلاسٹک کی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے گلدان کو سونے سے بنایا ہے اور پلاسٹک کو کسی دوسرے میٹیریل سے بنایا ہے، جب دونوں کو بنانے کی جنس ایک ہے اور دونوں کو بنانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہو اور دونوں کو بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، دونوں کو خریدنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو، اور جس گھر میں دو چیزوں کو رکھا گیا ہے وہ گھر بھی جو ہے ایک ہی ہے، تو پھر کون سی ایسی بات واز میں آ گئی کہ وہ آپ کے لیے باعث عزت بن گیا، اور کون سی ایسی چیز کوڑے دان میں آ گئی کہ آپ اسے باعث ذلت سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، دونوں کا میٹیریل بھی ایک ہے، دونوں کا کریٹر بھی ایک ہے، دونوں
دونوں کی فیکٹری بھی ایک ہے، دونوں کو بیچنے والا دکاندار بھی ایک ہے، دونوں کو خریدنے والا انسان بھی ایک ہے، دونوں کو استعمال کرنے والا گھر بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، دوسرے کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے پوچھا وہ فرق کیا ہے، تو آپ نے مجھے جو ہے بتایا کہ دیکھیے مولانا ساری چیزیں ایک ہے، لیکن ایک مہم فرق یہ ہے کہ پلاسٹک اگر جا کر اپنے آپ کو کوڑے دان کے فریم میں ڈھال لیتا ہے تو وہ باعث ذلت بن جاتا ہے، اگر وہی پلاسٹک آگے بڑھ کر اپنے آپ کو گلدان کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو وہ باعث عزت بن جاتا ہے۔ ہماری مثال بھی پلاسٹک کی مثال ہے، ہم سب کو ایک ہی مٹی سے بنایا گیا ہے، سب کو بنانے والا خدا بھی ایک ہے، سب کو اسی دنیا کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، پھر کیا بات ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فرق ہمارے قالب، ہمارے فریم اور ہمارے ڈھانچے کا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو یزیدی ڈھانچے میں ڈال لیا تو باعث ذلت ہو گیا، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو حسینی ڈھانچے میں ڈال لیا تو ہمیشہ کے لیے باعث عزت ہو گیا۔ اور شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان مجالس سلسلہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان یہاں بیٹھے تو اپنے اندر جو دشمنان حسین کی کوالٹیز ہیں اس کو باہر کریں، اور حبیب، جان، زہیر قین جیسی شخصیات کی کوالٹیز کو اپنے اندر سمائیں۔ مجالس عزا کا یہی مقصد ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سے مجالس عزا کو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن ڈیفرنس ان کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی وہ سدھرنے کے لیے، ڈھانچے میں ڈھلنے کے لیے آ تو رہے ہیں، لیکن 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال یہاں بیٹھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہا ہے۔ چینجز جو ہے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ چینجز اور ڈیفرنس اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ انہوں نے داستان کربلا کو صرف اور صرف سنا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اور ہر خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے نام سے جو ممبر منصوب ہو گیا ہے، اس ممبر پر آئے تو کوشش کرے کہ کربلا کو سنائے نہیں بلکہ کربلا کو سمجھائے، چونکہ یہ مجالس عزا ایسے ہی نہیں ہے۔ وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے بلایا تو 71 افراد سے زیادہ جمع نہ ہو سکے۔ یہ مجالس عزا کا انعقاد شہزادی زینب نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جب ہمارا جو ہے 12واں امام پردہ غیبت سے باہر نکلے اور اپنی نصرت کے لیے بلائے تو یہاں سے امام کے سپاہیوں کو تیار کیا جائے۔ لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ کربلا سنے نہیں بلکہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو آدمی سنتا ہے وہ ساتھ میں سمجھتا بھی ہے؟ نہیں، اس کی کھلی ہوئی دلیل یہی ہے کہ اگر آدمی سننے کے ساتھ سمجھتا تو پھر فرش عزا سے اٹھ کر جانے کے بعد کسی طرح کے گناہ کو انجام نہ دیتا۔ یہ یہاں بیٹھنا پھر جا کے اسی راستے پر چلنا بتا رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف سن رہے ہیں، ابھی ہم لوگ جو ہے کربلا کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہمارا تعلق اس دین سے، اس شریعت سے ہے جو صرف سننے والے کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ مردے کے لیے بھی ہماری شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اسمع، بلکہ کہا اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ جو شریعت مردوں کو سننے اور سمجھنے کا حکم دے رہی ہے وہ شریعت کیسے ہو سکتا ہے زندوں سے کہے کہ صرف سنو اور چلے جاؤ؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جو شریعت مردے سے بھی کہہ رہی ہے سنو اور سمجھو، میں کہوں گا پروردگارا جب تک زندہ تھا اسے بول بول کے تھک گئے، اس وقت تو یہ سمجھا نہیں، اب تو معاف کر دے، اب تو ساری سٹوری جو ہے تمام ہو چکی ہے، یہ قبر کے اندر بھی جا چکا ہے، اب یہ سنے گا کیا؟ اگر سن بھی لے تو یہ سمجھے گا کیا؟ ہو سکتا ہے آواز قدرت آئے کہ دیکھو چونکہ قبرستان میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، قبر کے آس پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، مردہ بہانا ہے، اصل میں زندوں کو سنانا ہے۔ یہ زندگی کرو،
تو صرف سننا نہیں ہے بلکہ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے یہاں بیٹھنے والا کربلا کو سمجھائے، اور یہاں پر آ کر بیٹھنے والے کی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ وہ یہاں سے سن کر جانے کے بعد اس کو کربلائی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تب کہیں جا کر مقصد فرش ازا پورا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ 5 دن جو ہم آپ کے درمیان میں ہیں کوشش کریں گے کہ ٹوٹی پھوٹی معلومات جو ہمارے پاس ہے آپ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ موضوع گفتگو رہے گا بقائے کربلا میں زینبی کردار۔ کربلا جو ہمارے پاس باقی ہے، جو کربلا آج تک زندہ ہے، تو کربلا کو زندہ رکھنے میں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس رول کو ادا کیا؟ میں بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جناب زینب کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں، کتابوں میں زیادہ معلومات ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کتابیں کھول کر دیکھیں تو ان سے بہتر ہمارے برادر محترم مولانا جانتے ہیں، اگر کتابوں میں دیکھیں تو جناب زینب کی شروعاتی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں ملتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے مدینے سے آپ بھائی کے ساتھ نکلتی ہیں اور واپس مدینہ بھائی کے بغیر آتی ہیں، جو کچھ ملتا ہے مختصر معلومات ہمیں ملتی ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے علماء نے، جیسے کہ یہ کتاب جو ہے مصر کی لیکھکا نے لکھی عائشہ بنت شاطے نے، زینب بطلت کربلا، زینب کربلا کی بہادر خاتون۔ آپ پوری کتاب کو پڑھ لیجئے، صرف مدینے سے مدینے تک کے واقعات ملیں گے۔ یا آیت اللہ کاظم قزوینی نے بہت موٹی کتاب لکھی، زینب الکبریٰ من المہدی الی اللحد، جناب زینب کی زندگی گہوارے سے گور تک۔ نام تو گہوارے سے گور تک ہے لیکن آدھی سے زیادہ کتاب یہی مدینے سے واپس مدینے تک۔ زیادہ سے زیادہ ہم کو ملے گا کہ آپ کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کا نام کیسے رکھا گیا، بچپنے میں آپ نے کیا خواب دیکھا، شادی کے وقت آپ نے کیا شرط رکھی، اور کوفے میں جب تھی تو آپ درس تفسیر قرآن کو کس طرح سے دیا کرتی تھی۔ بہت ہی مختصر معلومات شہزادی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، لیکن شہزادی کی پوری عظمت کو سمجھنے کے لیے واقع کربلا کے بعد آپ کا جو کردار ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو شہزادی کی پوری زندگی ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ میں شہزادی کے حوالے سے اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ سب لوگوں نے مجالس میں 12 سنا ہوگا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، فضائل بھی ہوں گے لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ شہزادی کے فضائل کو آپ کے مصائب کے اندر سے نکال کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، چونکہ اہل بیت کے مصائب کے اندر بھی فضائل کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے 12 مجالس میں سنا کہ شہزادی جناب زینب نے شام کے دربار میں ایک خطبہ دیا، اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے بھی شام کے دربار میں ایک خطبہ دیا۔ میں کہوں گا کہنے کو یہ خطبہ ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ زینب کا خطبہ نہیں ہے بلکہ جبر کے رخسار پر ایک صبر کا تماچا ہے۔ نہیں، ظالم کے رخسار پر عدالت کا تماچا ہے۔ پوری نسل بنی امیہ پر زینب کا بھرپور وار ہے۔ جناب زینب نے ایک خطبہ دیا اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، لیکن دونوں کے خطبوں کا ٹاپک الگ الگ تھا، اور آج کی مجلس اسی کے اوپر ہے کہ اگر جناب زینب اور مولا امام سجاد ایک ہی گھر کے پلے بڑے تھے تو پھر دونوں نے الگ الگ ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر آپ مولا امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو غور سے پڑھیں گے، آپ سالوں سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے چوتھے امام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا اس کا ٹاپک کیا تھا، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ ساری باتوں کا جو کچھ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا جی فضائل علی، ہاں فضائل علی، الفاظ کو بدلوں تو امام سجاد کے خطبے کا ٹاپک تھا تولا، اور اس کے بعد شہزادی جناب زینب نے بھی ایک خطبہ دیا، آپ کے خطبے کا ٹاپک تھا تبرع۔
تو اب ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجلس میں کیا پڑھنا چاہیے. کائنات کی پہلی مجلس میں طے ہو چکا ہے کہ ہمارا فرش عزا بچھانا تو تولا بھی کرنا, تبرہ بھی کرنا, لیکن تولا ایسے کرنا کہ جو اہل بیت کو نہیں جانتا وہ جاننے لگے, تبرہ ایسے کرنا جو نسل بنی امیہ کے کرتوتوں کو نہیں پہچانتا وہ پہچاننے لگے. لہذا امام سجاد نے خطبہ دیا اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دیا. امام نے تولے پر پڑھا, شہزادی جناب زینب نے تبرے پر پڑھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں نے الگ الگ ٹاپک پر خطبہ دیا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا. تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چوتھے امام نے تولے پر کیوں, تھوڑا پیچھے آنا پڑے گا اور تاریخ کے ایک ورق کو پڑھنا پڑے گا. میں کوشش کروں گا کہ تاریخ کے اسی ورق کو آپ کے سامنے پیش کروں, پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو جو ہے تمام ہو جائے گی. سن 11 ہجری ہے, جب تک رسول زندہ تھے ظاہراً ایسے لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی, ادھر مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ شعور کے پاس رہ گئے, کچھ شور مچانے کے لیے چلے گئے. نئے الفاظ کو بدلوں, صحابہ میں 2 آئین تھے, ایک آئین شعور کے پاس رہ گیا تو دوسرا آئین شور مچانے کے لیے چلا گیا. جب یہ شور مچا کر واپس پلٹے تو صرف یہ نہیں پلٹے تھے بلکہ پلٹتے پلٹتے انہوں نے اسلام کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا. اب تک صرف محمد کا اسلام تھا, اب اسلام کے 2 حصے بن گئے. ایک حکومت کا اسلام تھا, دوسرا محمد کا اسلام تھا. حکومت کا اسلام اپنا کام کر رہا تھا, محمد کا اسلام خانہ نشین ہو گیا تھا. حکومت کا اسلام اپنی تلواروں کو سیخل کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنی تلواروں کو لوگوں کے خون سے سیراب کیا جائے. اسی وقت محمد کا اسلام اپنے گھر میں بیٹھ کر علم کے چشمے نکال رہا تھا اور تشنگان علم کو سیراب کر رہا تھا. محمد کا اسلام زمینوں کے دورے لگا رہا تھا تاکہ زمینوں کو فتح کیا جائے, اور محمد کا اسلام گھر میں بیٹھ کر زمینوں کو جو ہے فتح کرنے کی تیاری کر رہا تھا. لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وہ علی جو 2 انگلیوں میں در خیبر کو اکھاڑ لیتا ہے, اگر علی چاہتے تو کیا ان لوگوں سے چھینی ہوئی خلافت کو واپس نہیں لے سکتے تھے؟ بالکل لے سکتے تھے. اگر لے سکتے تھے تو پھر مولا کائنات نے خلافت کو واپس لینے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے, آپ نے 12 مجالس میں سنا ہوگا مولا کائنات کے دور حکومت میں 2 عورتیں ایک بچے کے ساتھ آتی ہیں اور دونوں کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ بچہ میرا ہے. مولا کائنات جناب قمبر سے کہتے ہیں کہ تلوار لے آؤ, میں بچے کے 2 حصے کروں گا, ایک حصہ ایک ماں کو دے دوں گا, دوسرا حصہ دوسری ماں کو دے دوں گا. اب جب بچے کے قتل ہونے کی خبر اصلی ماں نے سنی تو اصلی ماں نے کیا کہا تھا, مولا یہ بچہ میرا نہیں ہے, آپ اسی کے حوالے کر دیجئے. تو اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے, حق کو پالنا ضروری ہے. اگر مولا کائنات اسی وقت اپنے حق کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے تو اسلام اتنے ٹکڑوں میں جو ہے بٹ جاتا کہ آج کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا. لہٰذا امام نے کہا کہ حق میرا ہے, اسے پانا ضروری نہیں ہے بلکہ اسے پالنا ضروری ہے. وہ ماں آتی ہے, مولا کائنات جب یہ ماں پیچھے ہٹتی ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 2 چیز, آپ 2 لوگ میرے پاس آئیں ایک چیز لے کر, دونوں یہ دعویٰ کریں کہ یہ میری ہے یہ میری ہے.
اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میری نہیں ہے اور واپس چلا جائے تو میں جو کھڑا رہتا ہے اس کے حوالے مال کو کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات نے جو ڈٹی ہوئی تھی اس کے حوالے بچے کو نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ جو پیچھے ہٹ گئی ہے اس کے حوالے بچے کو دیا۔ میں اس ماں سے پوچھنا چاہوں گا، تو اس کی اصلی ماں ہے، جب بچے کو قتل کرنے کی باری آئی تو نے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اسی عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ نے تو جذبات میں آ کر کہہ دیا، اگر واقعاً علی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا اور بچے کو جھوٹی ماں کے حوالے کر دیتا تو ماں ہوتے ہوئے کیا بچے کی جدائی کو برداشت جو ہے کر پاتی؟ ہو سکتا ہے وہ ماں کہے مجھے پتا ہے کہ میں اس بچے کی اصلی ماں ہوں، جھوٹی ماں کو لے جانے دو، جب بچہ بیمار ہوگا، جب بچہ روئے گا، جب بچہ پریشان کرے گا وہ کہیں نہیں جائے گی، بچے کو لے کر واپس میرے در پر آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے علی نے کہا خلافت میرا حق ہے، ان کو لے جانے دو، جب جب مشکلات میں پڑیں گے وہ علی کو پکارتے ہوئے علی کے پاس۔ لہذا امام نے کہا کہ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، بلکہ حق کو پالنا اور اسے پلتے ہوئے دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، مولا کائنات نے حکمت کے ماتحت خاموشی اختیار کی اور مولا 25 سال تک گھر میں بیٹھے رہے۔ ادھر جو تخت خلافت پر جا کر بیٹھ گئے تھے ان لوگوں کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ریالٹی زیادہ دن تک چھپائی نہیں جا سکتی، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ کہیں ہو سکتا ہے مجمع میں سے کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ یہ حق اہل بیت کا حق ہے۔ انہوں نے پلاننگ کی اور بہت سوچ سمجھ کے کافی میٹنگوں کے بعد یہ طے کیا کہ اگر ہم زیادہ دیر تک حکومت کی کرسی پر اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جتنے فضائل اہل بیت میں احادیث ہیں ان کو چھپانا ہوگا تاکہ لوگوں تک ان کی فضیلت ہی نہیں پہنچے گی تو پھر وہ آ کر کیسے سوال کریں گے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری اصلیت بھی سب کو معلوم ہے، ہمیں جب تک حکومت کرنی ہے اس وقت تک اپنے چہرے پر اسلام کی ایک باریک نقاب کو پہننا ہوگا۔ تو حکومت نے دو کام کیے جسے ہم حوض علمیہ کی زبان میں جو ہے دور منع تدوین حدیث جو ہے کہتے ہیں۔ حوض علمیہ میں پورا ٹاپک ہوتا ہے کہ کس طرح سے حدیثوں کو لکھنے سے منع کیا گیا اور اس منع کرنے کے پیچھے ان کے کیا کیا اہداف تھے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی حدیث لکھے گا ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اب تک تو ہم لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج کے بعد کیوں نہیں لکھیں گے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اب تک حضور زندہ تھے، اب حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر احادیث بھی بیان ہو قرآن بھی بیان ہو تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مخلوط نہ جو ہے ہو جائے اور پڑھنے والے کو یہ نہ پتا چلے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور رسول کی حدیث کون سی ہے۔ میں کہوں گا بات اچھی ہے، آپ کو بہت زیادہ قرآن کی فکر بھی ہے، اگر حدیثوں کو مٹانا ہی تھا تو پوری حدیثوں کو مٹانا چاہیے تھا۔ یہ لمبی داڑھی کی حدیث تو ایسی کی ویسی ہی ہے، مسواک کی حدیث تو موجود ہے، لمبے پیجامے کی حدیث تو آپ کے سامنے موجود ہے، جو 4 دن کے لیے رسول کے گھر میں تھی اس سے نقل شدہ 18,000 حدیثیں اب تک موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ دوسروں کی حدیثوں کو رکھنا یا الفاظ کو بدلوں اپنے مطلب کے حدیثوں کو رکھنا اور فضائل اہل بیت کے حدیثوں کو چھپانا بتا رہا ہے آپ کو قرآن کی فکر نہیں ہے بلکہ اپنے کرسی کی فکر ہے۔
منع کیا گیا. تاریخ میں بہت ساری روایت یہاں تک ملتا ہے کہ پہلے حضرت رات کے 12 بجے اپنے بیٹی کے گھر آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, بیٹی باہر نکلتی ہے, پوچھتی ہے ابا جان 12 بجے آپ آدھی رات میں میرے گھر پر کیوں آئے ہیں؟ تو ابا نے اپنی بیٹی سے اپنی فکر کا اظہار کیا اور بتایا کہ اے بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. بیٹی نے پوچھا کہ آپ کو نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابا نے بتایا بیٹی میں قرآن کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں, میرے پاس 500 حدیثیں رسول کی ہیں, میں لے کر آیا ہوں, ذرا تم اندر جاؤ, جتنی حدیثیں تمہارے پاس رسول کی موجود ہیں ساری حدیثوں کو لے آؤ. اور آدھی رات کو باپ اور بیٹی گھر کے پیچھے جاتے ہیں اور ساری حدیثوں کو جلا دیتے ہیں. دیکھیں ان کو قرآن کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں جو ہے ان سے ہو رہا ہے. بہت ساری حدیثوں کو کیا کیا, مٹایا گیا. اور اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا احادیث کو بیان بھی کرنا چاہتا تو اس پر طرح طرح کے مظالم کو ڈھایا جاتا, یہاں تک کہ اہل بیت کے فضائل کو اتنا چھپایا اتنا چھپایا اتنا چھپایا کہ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی 40 ہجری مسجد میں شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید علی زبردستی مسجد میں گھسنا جو ہے چاہ رہے ہو اور مسلمانوں نے مسجد کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے علی کو قتل کر دیا. دیکھ رہے آپ؟ نہیں, دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو. چوتھے امام جب بازار شام سے گزر رہے تھے تو امام بازار شام کے اندر سے گزر رہے ہیں, ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے, جیسے ہی مولا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. مولا نے اسے بلایا, پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. پھر امام نے کہا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو آیت تطہیر کو بھی ضرور پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. امام کہتے وہ جو ہے آیت تطہیر کے وارث کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم لوگ ہیں. پھر امام پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے آئے اطعام کو پڑھا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. مولا کہتے ہیں کہ وہ جو فقیر کو, اسیر کو, مسکین کو کھانا کھلاتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے بابا کا گھرانہ تھا. جب امام ساری فضائل کو بیان کرتے ہیں تو وہ آدمی جو کچھ دیر پہلے امام پر لعنتیں کر رہا تھا وہ امام کے آگے سر کو جھکا کر معافی مانگنے لگتا ہے. حالات ایسے بنا دیے تھے, سارے حدیثوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اپنے چہرے پر اسلام کے نقاب کو پہنا. کیسے پہنا؟ اہل بیت کے فضائل کو چھپا دیا گیا اور خریدے ہوئے راویوں کو یہ حکم دیا گیا جتنا ہو سکتا ہے آپ ہمارے فضائل میں احادیث کو گننا شروع کر دو. ایک طرف اہل بیت کے فضائل چھپ رہے ہیں, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف بنی امیہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فضائل گڑے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا آگے چل رہا ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی کربلا میں ہوئی, لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بھی یہ پیغام نہیں پہنچا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کس چیز کو چھپایا ہے اور کس چیز کو بنایا ہے. اسی لیے دربار یزید میں امام سجاد نے تولے پر خطبہ پڑھا, شہزادی زینب نے تبرے پر خطبہ پڑھا اور شہزادی نے اپنے بجوے بھتیجے سے کہا کہ اے بیٹا سجاد یہ موقع اچھا ہے کہ بھرے دربار میں تم فضائل اہل بیت کو بیان کرو تاکہ انہوں نے جس چیز کو مٹانا چاہا وہ دنیا کے سامنے آ جائے. رہی ان کے نقاب کی بات, زینب یبنت طلقاء اے غلام زادے کہہ کر یزید کو خطاب کرے گی, سارا نقاب خود بخود اتر جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. اب سمجھ میں آیا کہ شہزادی جناب زینب نے تبرے پر خطاب کیوں کیا اور مولا امام سجاد نے تولے پر خطاب کیوں کیا. اگر آپ مولا کا خطبہ پڑھیں گے تو مولا نے تولا مولا کائنات کی فضائل سے شروع نہیں کیا
بلکہ امام پیچھے سے آتے ہیں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، فضائل علی کے چھپائے گئے تھے تو یہ زمزم کا تذکرہ کہاں سے ہے؟ یہ صفا کا تذکرہ کس لیے ہے؟ یہ ابراہیم کی بات کس لیے ہے؟ ہو سکتا ہے امام ہمیں جواب دے کہ دیکھو میں امام ہوں، تم میری حکمتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، میرا دربار یزید میں مقابلہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ یزید نے بہت سارے یہود و نصارہ کو بھی جمع کیا ہے۔ میں پہلے ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو مجھے ایرا غیرہ نہ سمجھنا، بلکہ تمہارے ابراہیم کا میں بیٹا۔ پھر اس کے بعد امام نے شروع کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 مرتبہ تیروں کو پھینکا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ سارے فضائل مولا امام سجاد نے، جتنے فضائل وہ چھپانا چاہ رہے تھے، سارے فضائل کو مولا نے دشمن کے گھر میں بیٹھ کر اس کے جمائے ہوئے مجمع کے سامنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر دیا۔ اور شہزادی جناب زینب نے تبرہ پڑھ کر بنی امیہ کی ساری اصلیت کو دربار کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کچھ آئینے لے کر مدینے سے چلے تھے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں آئینے کا کام کیا ہوتا ہے۔ آئینہ کس لیے آدمی خریدتا ہے، گھر میں لگاتا ہے؟ تاکہ چہرہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئینہ گھر میں میں یہاں پر لگا دوں اور اس کے پیچھے جا کر دیکھوں تو آئینہ کیا میری تصویر بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ آئینہ جب آپ سامنے ہیں، روبرو ہیں، اسی وقت آپ کو اپنا چہرہ بتاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ سامنے عیب بتاتا ہے، مومن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو نہ بیان کیا جائے بلکہ اس کے چہرے پر بیان کیا جائے۔ آئینے کی ایک دوسری کوالٹی بھی ہے، آئینے میں میں چہرہ دیکھوں تو کیا آئینہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے یا کچھ زیادہ؟ اگر میرے چہرے پر ایک داغ ہے تو ایک ہی بتائے گا یا اسے 3-4 کر کے بتائے گا؟ آئینے کی کوالٹی جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا۔ آئینہ ہمیں میسیج دے رہا ہے، اگر کبھی مومن میں کوئی عیب دیکھو تو اسے بڑا چڑھا کر نہ بیان کرو، جتنا عیب ہے اس کے سامنے اتنا ہی بیان کرو۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے تو ایک آئینہ بن کر نکلے تھے تاکہ اس آئینے میں یزید اپنے چہرے کو دیکھے، اور جو عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے ذریعے سے آئینہ بن کر یزید کو اس کے عیب بتانا چاہ رہے تھے، لیکن یزید سے برداشت نہ ہوا۔ دیکھیں آئینہ اگر مجھے اپنے عیب جو ہے بتانے لگے، میں غصے میں آ جاؤں، سرے غرور میں آئینے کو توڑ دوں تو آئینے کا کچھ نہیں ہوگا، میرے عیب جانے والے نہیں ہیں، عیب وہاں کے وہی رہیں گے۔ یزید نے سوچا چونکہ یہ حسین میرے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور میرا آئینہ بن کر مجھے بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ میرے اندر عیب کیا ہے، یزید نے کہا حسین کو میں مدینے میں نہیں کربلا میں چاروں طرف سے گھیروں گا اور کربلا کے صحرا میں اس آئینے کے ٹکڑے کر دوں گا تاکہ جب آئینہ ہی نہیں رہے گا تو میرا عیب کون بتائے گا؟ میں کہوں گا تجھے پتا نہیں حسین نے کیا تیاری کی ہے۔ حسین ایک آئینہ بن کر مدینے سے نکلے تھے، لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے حسین نے 72 آئینے تیار کر لیے ہیں۔ یزید نے کہا کوئی بات نہیں، 72 آئینوں کو کربلا میں توڑوں گا۔ جتنے آئینے حسین نے تیار کیے ہیں میں سارے آئینوں کو کربلا کے دشت میں توڑ دوں گا تاکہ کوئی میرے منہ پر آ کر میرے عیب کو نہ بتائے۔ یزید ملعون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین نے 2 آئینے چھپا کر رکھے ہیں، ایک آئینے کا نام زینب ہے، دوسرے آئینے کا نام سجاد ہے۔ جب یہ آئینے دربار یزید میں 700 کرسی نشین کے سامنے یزید کے عیب کو بتائیں گے تو یزید کا اپنا بیٹا یزید پر لعنتیں کرتے ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ 2 آئینے چھپا کر رکھے تھے
اور جناب زینب کو بار بار وصیت کر رہے تھے، بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، آپ کو یہ دونوں ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ پہلی ذمہ داری بہن زینب میں جا رہا ہوں، آپ کو نسل امام کو بچانا ہے، بہن زینب میں جا رہا ہوں، آپ کی دوسری ریسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ آپ کو مقصد حسین کو بچانا ہوگا۔ 9 محرم کے حوالے سے ملتا ہے کہ 9 محرم جب عصر 9 محرم گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بی بی نے سنی تو پریشان ہو جاتی ہیں، بھائی کی خدمت میں آتی ہیں کہ بھیا کیا ابھی وہ وقت آ چکا ہے؟ تو امام کہتے ہیں نہیں بہن زینب ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ پھر بہن بھائی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے اور امام اپنی بہن سے وصیت کرتے ہیں کہ اے بہن زینب میرے بعد آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے فوراً بعد ہی شہزادی جناب زینب نے اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا لاشا ہے جو کربلا کے تپتی ہوئی زمین میں پڑا ہوا ہے، اور جناب زینب خیام کے اندر یتیموں کو بیواؤں کو دلاسا دے رہی ہیں۔ اتنے میں جناب زینب کی کانوں میں ہنسنے کی، ڈھول بجانے کی، تالیاں مارنے کی، ہنہنانے کی آواز آتی ہے۔ زینب سمجھ جاتی ہے کہ بھائی نے وصیت کی ہے کہ اے بہن زینب آپ کو میرے نسل کو بھی بچانا ہے، آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہے۔ بی بی عصر عاشور اپنے ماں کی چادر سر پہ رکھتی ہے اور خیام سے باہر نکلتی ہے۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کو آتے ہوئے فوج اشقیاء دیکھتے ہیں تو راستہ خود بخود بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ منزل بھی آتی ہے کہ شہزادی بھائی کے جنازے پر پہنچ جاتی ہے، لیکن بی بی کو بھائی کا لاشا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بی بی نے دیکھا کہ امام کا لاشا ہے جو پتھروں میں گھرا ہوا ہے۔ جناب زینب سرزمین کربلا میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پتھر کو ہٹاتی ہے، پتھر تو دور ہو جاتے ہیں۔ جناب زینب دیکھتی ہے کہ بھائی کا لاشا تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ شہزادی جناب زینب نے اس وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، بار الہ پروردگارا تو ہماری اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہو گئی۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ دعا کی، جو لوگ ہنس رہے تھے انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، جو ڈول بجا رہے تھے انہوں نے ڈول بجانا چھوڑ دیا، جو تالیاں مار رہے تھے انہوں نے تالی بجانا چھوڑ دیا، جن کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں تھی وہ خاموش ہو گئی۔ آخر جناب زینب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ایک لمحے میں وہ فوج اشقیاء جو خوشیاں منا رہی تھی وہ ایک دم خاموش کیسے ہو گئی۔ دیکھیں صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام جس شہید کے لاشے پر بھی پہنچتے پہلے ہاتھوں کو بلند کرتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، بار الہ تو ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ یا الفاظ کو بدل کر ایسے کہوں، جو تمام شہدائے کربلا کی قربانیوں کو قبول کروائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی قربانی کو قبول جو کروائے اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں۔ اور جناب زینب نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ قربان کا لفظ ان کے ذہن و دماغ میں ایسے پہنچا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ قربان کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے وہ مردہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے۔ شہزادی زینب نے ان کو یہ میسج کنوے کیا کہ تم یہ سوچ کر خوشیاں منا رہے ہو کہ حسین مارا گیا ہے، میں بھائی کے لاش پر دعا کر کے تمہیں پیغام دے رہی ہوں کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو غلط سوچ رہے ہو، میرا بھائی مارا نہیں گیا ہے بلکہ قربان ہوا ہے۔ قربان مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ جناب زینب نے ایک بہت بڑا کلیم کیا، لیکن یہ کلیم پروف کیسے ہوگا؟ زینب نے تو کہہ دیا کہ میرا بھائی زندہ ہے، اب پتا کیسے چلے؟ یزیدی کہہ رہے ہیں کہ حسین مارا گیا، حسین کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ حسین مارا نہیں گیا ہے بلکہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اور جو قربان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ زینب نے جو کہا وہ صحیح ہے یا یزیدی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟
اگر دلیل چاہیے تو بازار کوفہ میں آ کر دیکھو، سر حسین نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ دعویٰ بہن نے کیا ہے، دلیل بھائی پیش کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو بہن کی محبت ہے اس لیے لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ اگر کربلا باقی رہے گی تو میری بہن زینب کی وجہ سے باقی رہے گی۔ آخری مثال، پھر اس کے بعد آج کی زحمت تمام۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پر اور ٹی وی اسکرین پر نیوز چل رہی ہے، نیوز دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر ایک رپورٹر پر پڑی۔ ایک رپورٹر ہے جو رپورٹنگ کر رہی ہے، رپورٹنگ کرتے کرتے وہ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ میرے سامنے جو یہ لاش پڑی ہوئی ہے، یہ لاش ایک گنڈے کی ہے، ایک بدماش کی ہے، ایک چور کی ہے۔ چوری کے نیت سے یہ گنڈا، یہ بدماش، یہ چور کسی شریف آدمی کے گھر میں گھس رہا تھا اور شریف آدمی نے اپنی عزت اور مال کی بقا کے لیے اپنے ڈیفنس میں اس کو مار گرایا۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ وہاں نہیں ہیں، رپورٹر کی رپورٹنگ سے آپ گھر میں بیٹھ کر یہی کہیں گے اچھا ہوا ایسا انسان مارا گیا، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آپ بالکل کہیں گے۔ نہیں، رپورٹر وہی ہے، لاش بھی وہی ہے، نیوز چینل بھی وہی ہے، ٹی وی بھی وہی ہے، آپ اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرق بس رپورٹر کی رپورٹنگ میں ہے۔ اب وہی رپورٹر اگر یہ رپورٹ دے یہ جو لاش دیکھ رہے ہیں یہ کسی مظلوم انسان کی لاش ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے یہ گھر سے نکلا تھا، کچھ اس کے پاس حلال کمائی تھی، ایک چور، ایک گنڈا اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ انصاف سے بتائیے آپ گھر میں بیٹھ کر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا ہوتا کہ انسان مارا نہ جاتا۔ پہلے آپ مقتول پر لعنت کر رہے تھے، اب مقتول پر رحم کریں گے۔ پہلے آپ قاتل کی تعریفیں کر رہے تھے، اب قاتل پر لعنت پڑیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ یزیدیت نے پوری تیاری کر لی تھی کہ حسین کو قتل کرے، پھر اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے کر دیا جائے کہ حسین ایک باغی تھے، حسین ایک خارجی تھے۔ یہ تو احسان مانیے زینب کے صحیح رپورٹنگ کا کہ زینب نے اپنے چادر کو دے کر بازار کوفہ اور شام میں یہ اعلان کیا کہ حسین باغی نہیں تھا بلکہ وارث رسول تھا۔ اگر جناب زینب نے اپنی قربانیاں دیتے ہوئے بھائی کے پیغام کو ہم تک نہ پہنچایا ہوا ہوتا تو جس طرح سے کربلا آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے اس طرح سے کبھی نہ پہنچتی۔ لیکن ساتھ میں ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اگر علی کی بیٹی نے اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس فرش عزا کے لیے اگر اپنے چادر کو قربان کیا ہے تو ہماری اور آپ کی ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ ریسپانسبلٹی یہی بنتی ہے کہ ہم کربلا کو صرف سنے نہیں، یہاں بیٹھ کر کربلا کو سمجھے اور یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد ہم میں ایک کوالٹی آ جانا چاہیے کہ دیکھنے والا ہم سے یہ کہے کہ یقیناً حسین کا عزادار ہے۔ نہیں، میں اکثر اپنی مجالس میں جملہ کہتا ہوں کہ سال بھر عزادار کو دیکھیں، محرم اور سفر میں تھیوری کلاسز ہوتی ہیں لیکن باقی 10 مہینے پریکٹیکل آپ کو کرنا ہے۔ حسینیت صرف جو ہے تھیوری لیسن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انجینئر جائے، ہمارے انجینئر صاحب ہیں، وہ جائیں اور صرف جو ہے تھیوری لیسنز کر کے آ جائے اور پریکٹیکل فیلڈ میں وارد ہی نہ ہو تو آپ بتائیے انصاف سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، وہ کالج میں جائے اور صرف تھیوری لیسنز لے کے آ جائے، لیب میں جائے ہی نہیں، تو آپ بتائیں کہ ایسا ڈاکٹر کامیاب ہوگا یا کامیاب نہیں ہوگا؟ تو ہمیں 10 مہینے حسین کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ 10 مہینے اس پر عمل کریں، پھر محرم و سفر میں چونکہ پہلے کا سلیبس ہم نے پورا کر لیا ہے تو جدید کلاسز کے لیے پھر ہم جو ہے وارد جو ہے ہو جائے۔ اور 8 محرم کو اگر کوئی غازی ابوالفضل العباس کا علم اٹھا کر راستے سے گزرے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ جب یہ ایسا ہے تو جس کا علم اٹھا رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ نہیں، مقام فخر میں آ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ جب علم اٹھانے والا اتنا با کردار ہے تو جس کا علم اٹھا رہا ہے اس کے کردار کی کیا عظمت ہو۔ جناب زینب نے اس لیے فرش عزا رکھی ہے
تاکہ ہر انسان کو وقت کا حبیب بنا دے، وقت کا جون بنا دے، وقت کا زہیر بنا دے۔ اگر ہم فرش ازا کو صرف رسموں میں جکڑ کر رکھیں گے تو کچھ جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔ فرش ازا صرف رسموں کو منانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نسلوں کو تیار کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے لے کر نکلی تھی۔ میں انشاءاللہ کل یہ گفتگو کو جو ہے کرنے کی کوشش کروں گا کہ 11 محرم کے دن اور شام غریبہ کس طرح سے شہزادی جناب زینب نے امام کے نسل کو بھی بچایا ہے اور امام کے مقصد کو بھی بچایا ہے۔ چونکہ موضوع گفتگو ہے بقائے کربلا میں شہزادی جناب زینب کا کردار۔ شہزادی جب سے کربلا سے نکلی ہیں ہر لمحہ مقصد حسین کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن یہ قافلہ ادھر کربلا سے نکل رہا ہے، راستے میں ایک ایسی خاتون بھی ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہے۔ بات کچھ پرانی ہے، جب تیسرے امام نے بی بی شہر بانو سے شادی کی تو بی بی شہر بانو کے ساتھ آپ کی ایک کنیز بھی تھی۔ امام نے کہا کہ اب تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ بی بی نے کہا مولا میں آپ کے در کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے آپ کی کنیزی کا شرف مل جائے یہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں تو آزاد ہے تو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مولا میں ایک شرط کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی۔ امام نے پوچھا بتا وہ شرط کیا ہے؟ تو شیری نے کہا کہ مولا وعدہ کیجئے کہ ایک دن صرف آپ نہیں آپ کا پورا خاندان اس شیری کے گھر مہمان بنے گا۔ امام نے وعدہ کیا، کہا کہ اے شیری اگر تیری یہی خواہش ہے تو یہ حسین وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن میں تیرا مہمان بنوں گا۔ بی بی جانے لگی تو تمام بیویاں شیری کو کچھ نہ کچھ تحفہ دینے لگی۔ انہی تحفوں میں سے ایک کامن تحفہ تھا جو ہر بیوی دے رہی تھی۔ شیری کو جہاں دوسرا تحفہ دے رہی تھی وہیں پر ہر بیوی ایک ایک چادر بھی دے رہی تھی۔ بی بی شیری نے مولا سے پوچھا مولا میں ایک ہوں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا نے کہا کہ اے شیری اسے سنبھال کر اپنے گھر میں رکھنا، جب ہم لوگ تیرے مہمان بنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چادریں ہمارے کام لو آزاداروں ادھر بی بی شیری چلی۔ زمانہ گزر گیا، شیری نے اپنے گھر کو کوفے کے ایک بلند مقام پر بنایا۔ شیری کو انتظار ہے کہ میرا مولا نے وعدہ کیا ہے میرا مولا ضرور آئے گا۔ ادھر یہ قافلہ کوفے کی طرف رواں دوا ہے، رات کا وقت ہے۔ شیری کی کنیز شیری کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے بی بی شیری میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے پاس سے یہ قیدیوں کا قافلہ گزر رہا ہے۔ بی بی کو مولا کی وصیت یاد آ گئی۔ بی بی نے کہا میرے حسین نے کہا ہے کہ قیدیوں پر رحم کرنا، قیدیوں پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ بی بی باہر جاتی ہے، یزیدی لشکر کے آگے دست ادب کو جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اے سپاہیوں اگر ہو سکے تو آج رات میں چاہتی ہوں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ میرا مہمان بن جائے۔ لو آزادارو بی بی شیری نے سارے اہل حرم کو اپنا مہمان بنا لیا، لیکن حسین کا سر شیری کے گھر کے باہر ہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے شیری سے درخواست کی اے بی بی جہاں تو نے ہم کو مہمان بنا لیا تیرا جو ہے بہت بڑا احسان ہے، ہو سکے تو ایک اور کام کرنا، سپاہیوں سے کہنا کہ آج رات کے لیے ہمارے شہداء کے سر ہمارے حوالے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سر حسین زینب کے قریب پہنچا، زینب نے سر حسین کو اپنے گودی میں لیا، شیری واپس جانے لگی۔ زینب نے آواز بلند کی واہ برا۔ شیری پلٹتی ہے اے بی بی اگر تیرے مقتول کا نام اکبر تھا تو اس نام سے نہ پکار، چونکہ یہ نام تو میرے مولا حسین کے بیٹے کا ہے۔ اگر رونا ہی ہے تو کسی دوسرے مقتول کا
پھر آگے بڑھی، شیری کے کانوں میں ایک آواز آئی، واپس آ۔ شیری واپس پلٹی، شیری نے کہا اے بی بی، یہ تو میرے بھائی حسین کے بھائی کا نام ہے، یہ تو میرے آقا حسین کے بھائی کا نام ہے، اگر رونا ہی ہے تو کسی دوسرے مقتول کا نام لے کر رونا۔ شیری پھر جانا چاہتی ہے، شیری کے کانوں نے ایک عجیب آواز سنی، اس مرتبہ بی بی رو رہی تھی، واہ حسینہ۔ شیری پلٹی، ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھتی ہے، اے بی بی، جب سے تم میرے گھر میں آئے ہو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کبھی اکبر کا نام لیتی ہو، کبھی عباس کا نام لیتی ہو، کبھی حسین کا نام لیتی ہو، بی بی ذرا مجھے بتا دو تمہارا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ زینب نے کہا، اے شیری تو نے نہ ہمیں پہچانا، ارے میں تیری شہزادی زینب، یہ سرے حسین ہے۔ حسین نے شہادت کے بعد بھی اپنے وعدے کو وفا کیا ہے۔ اے شیری لو ہم آ گئے ہماری مہمانی کرنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو جلد از جلد اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات مخروز ہیں سب کے قرضوں کو عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں ذکر حسین کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما۔ تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے اعوان و انصار بھی شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔